بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے، جب اس کو امانت دار بنایا جائے تو وہ خیانت کرے۔ 2 نشانیاں جھوٹ اور وعدہ خلافی سے متعلق گزشتہ دروس میں بات ہو چکی ہے۔ تیسری علامت یہ بیان فرمائی کہ اس کو اگر امانت دار بنایا جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ تو معلوم ہوا امانت داری یہ ایمانی صفت ہے اور خیانت کرنا یہ ایمانی تعلیمات کے منافی ہے۔ امانت کہا جاتا ہے کسی بھی معاملے میں انسان کسی دوسرے انسان پر بھروسہ اور اعتماد کر لے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، مالی معاملہ ہے، کوئی راز کی بات ہے، کسی بھی قسم کا معاملہ ہے، جو انسان کسی پر اعتماد کرتا ہے یہ اعتماد کرنا امانت کہلاتا ہے۔ پھر اس اعتماد پر پورا نہ اترنا، اس کو ٹھیس پہنچانا یہ خیانت ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، عام یہی صورت ہے جس کو عام طور پر صرف ہم امانت سمجھتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی، روپے پیسے یا کوئی اسباب، اور اس نے جس کے پاس رکھوایا تھا اس میں غلط تصرف کر لیا جو مالک تھا اس کی مرضی کے خلاف، یہ خیانت کہلاتا ہے اور یہ یقیناً خیانت ہے۔ اسی طرح کئی بہت ساری صورتیں جو مروج ہے ہمارے معاشرے میں وہ بھی امانت کے اندر داخل ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال ہمارا یہ اپنا جسم ہے، ہمارا مکمل جسم، ہماری یہ زندگی، یہ ہمارے پاس اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے۔ اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے کہ جسم ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جتنے اعضاء ہیں، آنکھ، ناک، کان، زبان، سارے کے سارے اللہ پاک کی امانت ہے، لہٰذا ان اعضاء کو غلط استعمال کرنا، گناہوں میں اور اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال کرنا، یہ بھی خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کہیں پر ملازم ہے، کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہے، یاد رکھیں اس نے اس ادارے کو جو اوقات دیے ہیں وہ اوقات امانت ہے۔ مثال کے طور پر کوئی صبح 8 سے شام 5 تک، صبح 8 سے رات 8 تک 12 گھنٹے، 8 گھنٹے، 24 گھنٹے کا ملازم ہے، یہ اوقات اس ادارے کی امانت ہے۔ اب ان اوقات کو اپنی مرضی کے کاموں میں یا دوسرے خارجی کاموں میں استعمال کرنا یہ بھی خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اگر کسی ادارے سے منسلک ہے، اس ادارے کی جو ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں وہ بھی ادارے کی امانت ہوتی ہے، اس کو اپنی مرضی میں اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا یہ بھی خیانت کے اندر آتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ معاشرے میں جو رائج ہے آج، یہ بھی امانت کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے راز کی بات بتانا، حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا المجالس بالامانہ، اس پر مستقل درس میں گفتگو ہو چکی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ امانت کے زمرے میں آتی ہیں، اور اس میں غلط استعمال، بھیجا تصرف اور مالک کی مرضی کے خلاف استعمال یہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اللہ پاک ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔